ایک طرف حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کے جاہد جلال کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف مریدوں کے ساتھ محبت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے حالات سے بے خبر نہیں رہتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کا ایک مرید بصرہ میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں کسی گناہ کا خیال گزرا۔ شیطانی وسوسہ اس قدر شدید تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کا مرید کسی طرح اس خیال فاسد پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ آخر ایسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ صبح اٹھا تو اسے اپنے اندر ایک ناگوار سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ پھر اسی ذہنی کشمکش میں اس نے آئینہ اٹھا کر دیکھا۔ خوف و دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کے مرید کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ خداوند، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اپنی بگڑی ہوئی صورت لے کر ان کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ ساری دنیا میں میری پارسائی کے قصے مشہور ہیں۔ بصرہ کے لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ میں چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا اور مجھے انہی گناہوں کی سزا دی گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کا مرید زاروں قطار روتا رہا، مگر اس کا مسخ شدہ چہرہ اپنی اصلی حالت پر واپس نہیں آیا۔ بصرہ کے بہت سے لوگ اس کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ پھر جب دوپہر کا وقت گزر گیا تو حسب معمول لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اس شخص نے شرم رسوائی کے سبب دروازہ بند کر لیا۔ اگر کوئی عقیدت مند دروازہ کھولنے کے لیے کہتا تو وہ شخص غضبناک لہجے میں جواب دیتا، میری طبیعت خراب ہے، آج میں کسی سے نہیں ملوں گا، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ شیخ، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم شہر بصرہ کے بڑے سے بڑے طبیب کو آپ کے پاس لے آتے ہیں، عقیدت مند درخواست کرتے، مگر وہ شخص کسی کو کیا بتاتا کہ اس سے کس قسم کا مرض لاحق ہے۔ نتیجتاً اپنے عقیدت مندوں کو جھڑک دیتا، مجھے تنگ نہ کرو، میری بیماری ایسی ہے کہ اس پر کسی طبیب کی دوا کا اثر نہیں ہو سکتا۔ آخر لوگ مختلف انداز میں چہمہ گوئیاں اور سرگوشیاں کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کا مرید کا پورا دن شدید بے چینی اور اضطراب میں گزرا۔ رات بھر توبہ استغفار کرتا رہا۔ دوسرے دن آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو سیاہی کسی قدر کم ہو گئی تھی۔ مرید کو خوشی کا ہلکا ہلکا احساس ہوا، مگر ابھی وہ انسانی مجمع میں جانے کے قابل نہیں تھا۔ عقیدت مند دوسرے روز بھی آئے، مگر اس شخص نے ایک ہی جواب دیا، ابھی میں تم لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا، میری بیماری بدستور ہے، دعا کرو کہ مجھے اس مرض سے نجات حاصل ہو جائے۔ عقیدت مند تو خود شیخ کی دعاؤں کے محتاج تھے۔ شیخ کی صحت کے بارے میں کیا دعا کرتے؟ ذہن میں ہزاروں اندیشے لیے ہوئے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن چہرے کی سیاہی کچھ اور کم ہو گئی۔ پھر تیسرے روز اس شخص کا چہرہ اصلی حالت پر لوٹ آیا اور پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ بار بار آئینہ دیکھتا تھا اور حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا، خداوند، تو نے مجھے اپنے بندے کے درمیان رسوا ہونے سے بچا لیا۔ چوتھے دن وہ اپنے عقیدت مندوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کے مرید نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی شخص کو اپنے سامنے موجود پایا۔ میں بغداد سے تمہارے نام کا حضرت شیخ کا خط لے کر آیا ہوں، اجنبی شخص نے کہا۔ پیر و مرشد کا نام سن کر وہ رفتہ ہو گیا۔ اس نے اجنبی کے ہاتھ سے حضرت جنید بغدادی رحمتullah علیہ کا خط لے لیا اور اسے بار بار بوسہ دینے لگا۔ پھر جب اس کی یہ اضطرابی کیفیت کم ہوئی تو اس نے اجنبی سے بیٹھنے کے لیے کہا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، اس لیے میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اجنبی چلا گیا۔ اجنبی کے جاتے ہی مرید نے پیر و مرشد کا خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ جب وہ آخری لفظ تک پہنچا تو اس پر رخت طاری ہو گئی۔ پھر وہ اس قدر رویا کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا: میرے عزیز، تم نے مجھے یہ کس قسم کا لگا دیا؟ میں 3 دن سے دھوبی کا کام کر رہا ہوں اور مسلسل تمہارے چہرے کی سیاہی دھو رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ اہل اللہ کا محاسبہ بہت سخت ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں گناہ کا خیال گزرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ گناہ کے مرتکب ہو گئے ہوں۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو پیری اور مریدی کے کاموں میں مصروف ہیں مگر اس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ حقیقی پیر وہ ہے کہ مشرق میں رہتے ہوئے بھی اپنے اس مرید پر نظر رکھے جو ہزاروں میل دور مغرب کے کسی گوشے میں آباد ہے۔ اگر یہ روحانی سلسلہ اس طرح قائم نہیں رہتا تو پھر مرید اور پیر کے اس رشتے کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا: کم بازن اللہ کہہ سکتے ہیں تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔